الرحمن الرحیم۔ آج ہم اقبال کی دوسری غزل دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ ایئر اردو کی۔ امام العصر، ترجمان حقیقت، ترجمان اسلام، شاعر مشرق، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، بہت بڑے نام جن کی شاعری کے اوپر جو ہے نا گمان ہوتا ہے کہ یہ ان کی شاعری جو ہے نا الہام کا گمان ہوتا ہے کہ اوپر سے شاعری اترتی ہے، اور انہوں نے ملت اسلامیہ کو جگانے کے لیے، نوجوانوں کو جگانے کے لیے ایک پیغام دیا۔ وہ دیدہ بینائے قوم ہے۔ اب ان کا جو غزل ہے اس کا پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلع جو ہے نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ بڑی بڑی امپائرز میں، عمارتوں میں، بادشاہوں کے پاس، نہ لشکر، بڑے بڑے فوجوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی جو ہے نا سپاہ، فوج، بڑی بڑی لڑنے والے جنگجوؤں کے پاس وہ چیز ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ بادشاہت میں وہ چیز ہے جو اقبال کو نظر آتی ہے، وہ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو اللہ والے کی نگاہ میں ہے، جو نظر میں ہے، جو اس کے آستانے پہ ہے، جو اس کی دربار میں جو بات ہے۔ دیکھو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر پھول جو ہے نا یعنی قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو اللہ والوں کی بارگاہ کے آستانے میں ہے، وہ بات جو ہے اقبال کو بادشاہوں کے ہاں بھی نظر نہیں آتی۔ تو اب جو عطر فروش ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھو گے تو پھولوں کی خوشبو آئے گی، لوہار کے پاس بیٹھو گے تو ان کے جو کام کرتے ہیں چھینٹوں سے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو مین از نون بائی ہز کمپنی، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو صنم کدا ہے جہاں، یہ دنیا ایک بت کدا ہے، یہ دنیا ایک بت خانہ ہے، اور مرد حق ہے خلیل، اور اس میں حضرت ابراہیم خلیل تھے جنہوں نے سچی بات کی، سچ کی خاطر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و مصائب کو برداشت کرنا پڑا، سکرات کو جو ہے نا وہ زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ یہ نقطہ وہ ہے جو کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بتوں کو توڑ دینے والا جو ہے نا لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے انسان کو لاکھوں غلامیوں سے آزاد کر دے، ہزاروں کی غلامیوں سے آزاد کر دیتا ہے، اور انسان کو حقیقی آزادی جو ہے نا اسی وقت ملتی ہے جب لا الہ الا اللہ اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ تو یہ توحید ہے، یہ ایک اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا۔ تو اے نوجوان، اے نوجوان، اے ملت اسلامیہ، تو جو محنت کرو گے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تم جو محنت کرو گے، ٹھیک ہے، تم جو اختیار کرو گے، جو چیز اختیار کرو گے، تم ہی جس چیز کو بناؤ گے، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، یہ پتھر، یہ اینٹوں کے بڑے بڑے عمارتیں، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی جو تیری نظروں میں ہیں، تجھے تیری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں، تجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محنت اور کوشش سے حاصل ہوئی ہیں۔ تو اور محنت اور کوشش کرے گا کہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑتے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے، لگن اختیار کرو گے، اللہ بلندیاں دیتا جائے گا۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماہ چاند ستارے، چاند ستارے، ان سے بہت بلند آگے مقام ہے، ان کے اوپر قدم رکھتا ہوا انسان آگے سیاروں تک پہنچتا ہے، تو لیکن وہ انسان، وہ مشت خاک، مٹھی بھر انسان بھٹک گیا ہے راہ، اور مسلمان جو ہے نا وہ ذلیل و خوار رسوا ہو گئے۔ ابو القاسم زہراوی نے میڈیکل کی بنیاد رکھی، انہوں نے جو ہے نا سرجری، میڈیکل میں سرجری کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے، ٹھیک ہے۔ ابن سینا، ابن الہیثم نے آنکھ کے حوالے سے جو کام کیا، آج تک اس کو جو ہے نا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے کیمیا میں جو چیزیں کی، وہ ساری بنیادیں انہوں نے رکھی، اور مغرب نے اس کے اوپر عمارتیں استوار کی، لیکن ہم اپنی راہ بھٹک گئے۔ تو خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ تو مجھے جو خشکی و تری کا نظام چلانے والے ہیں، جبر و قدر کے کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے ان سے خبر ملی ہے کہ فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے، کہ یہ جو مغرب ہے اور وہ فحاشی اور ان کے کپڑے اور ان کے لباس، وہ ایک ایسی زد میں، ٹھوکر کے زد میں ہے کہ بے پناہ سیلاب آئے گا، سونامی آئے گا اور ان کو اڑا کر لے جائے گا، اور ان کی اس تہذیب کی وجہ سے، اور ان کی جو ہے نا معاشرت کی وجہ سے، اور ان کے جو ہے نا یعنی دنیا کی وجہ سے، اور فحاشی کی وجہ کو جو ہے نا اس میں موضوع بنایا گیا ہے۔ تو تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا،
جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ اے نوجوان، اے ملت اسلامیہ، ان فضاؤں میں جو ہے نا اپنا مقدر تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ میری باتوں میں میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کی باتیں کرتا ہوں، اللہ کی پہچان کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری جو ہے نا میں صبح کے وقت آہو میری جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ صبح کے وقت رو رو کے جو میں تہجد میں التجائیں کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اس میں پورا جہان آباد ہے اور تمہارے لیے کرتا ہوں۔ تم اس میں اپنا نصیب تلاش کرو، اپنے آپ کو پہچانو، محنت کرو، کردار اچھا بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ، اچھے انسان بنو۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، میرے کاسے کو، یہ جو کاسا ہوتا ہے نا تو کدو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سکھا کے اس میں سے بیج نکال لیتے ہیں تو کاسا بن جاتا ہے جس میں فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غنیمت سمجھ بادۂ ناب، خالص اسلامی شراب سمجھ، نہ مدرسے میں باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ یہ باتیں تجھے اللہ کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہ محبت کی باتیں، اخلاق کی باتیں، کردار کی باتیں تجھے میرے پاس ملیں گی، نہ کسی مدرسے میں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ نہ کسی کالج میں ملیں گی، دنیا کی تعلیم جہاں پر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ خانقاہ میں، کسی آستانے میں، دربار میں وہاں نہیں ملیں گی تجھے۔ یہ باتیں میرے پاس ملیں گی اور تو جن میں اپنا کردار بنا سکے گا، اپنا اخلاق بنا سکے گا، اپنی دنیا بنا سکے گا، اور تیری جو ہے نا دنیا میں پہچان ہوگی، اور ستاروں کے جو ہے نا ستارے تیرے قدموں کی گرد راہ ہوں گے اور ان کے اوپر ہوتا ہوا تو آسمانوں تک پہنچے گا اور ان کو تسخیر کرے گا۔